کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے تو بندے کے دو کام ہونے چاہیے۔ ایک کام یہ کہ اللہ جل جلالہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا فرمائیں، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکر کرنا چاہیے۔ لوگ بعض اوقات جو کچھ بندے کو توفیق ہو جاتی ہے رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان کے اندر ہو، بعض اوقات لوگ اس کی تحقیر شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے تو کیا ہوا، یہ تو ہم نے ٹکریں ماری، ہم نے کوئی حق تو ادا کیا نہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کا جو حق ہے وہ کوئی ادا کر نہیں سکتا اور نہ ہم سے ادا ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ جن کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا۔ نہ روزے کی توفیق، نہ نماز با جماعت کی توفیق، نہ تراویح کی توفیق۔ تو پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا ہوا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ یا اللہ، کہ ہم نے 24 دن رمضان کے گزارے، یہ آپ ہی نے عطا فرمائے تھے اور آپ ہی نے اس میں روزوں کی توفیق بخشی، آپ ہی نے اس میں ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ ہی نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ ایک کام اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرا کام یہ کہ اس عظیم عبادات کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں بے شمار ہوئی، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر سکے، جو اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ اہتمام ہم نہیں کر پائے، جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا نہیں رکھا، جیسی تراویح پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ ہر ایک عبادت میں کچھ خامیاں رہی، کوتاہیاں رہی۔ اے اللہ، میں اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو دو کام آدمی کر لے، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ یہ دو کام کر لے تو جو کوتاہیاں ہوں تھی میرا مالک جو ہے اپنے فضل و کرم سے ان سے بھی درگزر کر کے ان کو عبادت کی حقیقت ہی میں شمار کر لے، اور اس پر جو اجر موجود ہے، اس کے اوپر جو آپ نے وعدے فرمائے ہیں اجر و ثواب کے، انشاءاللہ وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے وہ ملے گا، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ملے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر دیا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، اس پر استغفار کر دیا، اس پر اللہ سے معافی مانگ لی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیسے پیار سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہارے عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو کیا مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان والے ہو تو پھر زیادہ نشیب شبی نہیں پڑنا چاہیے۔ جب اللہ نے توفیق دے دی اور اس پر آپ نے شکر ادا کر لیا اور استغفار کر لیا اپنی کوتاہیوں پر، تو انشاءاللہ باری تعالیٰ ہماری ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہم سے بن پڑتا ہے، ٹوٹا پھوٹا اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بہت کھوٹی پونجی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ کھوٹی پونجی بھی ان کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنی بندگی کا تقاضا پورا کرے کہ توفیق پر شکر کرے اور کوتاہی پر استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہی ثواب دیں گے جو انہوں نے جس کا وعدہ